سب سے پہلے تو کیٹاگوریکلی سن لیں کہ یہ جو کچھ حرکت ہوئی ہے میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کروں گا. میں سپورٹ کروں گا؟ مجھ سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. میں تو سیکس ڈسپلن کے معاملے میں اتنا سخت ہوں کہ بڑے بڑے چیمپئن اتنے سخت نہیں ہیں. یہ آپ لوگوں کو پتا ہے. آج تک کسی پبلک گیدرنگ میں نہیں گیا میں. اسی طریقے سے کبھی کسی عورت سے فون پہ بات نہیں کی ہے. میں نے تو شروع سے یہ بات کی ہے کہ یہ 3 چیزیں کسی بھی سپیکر کے لیے فتنہ ہے. یعنی وہ پنجابی والا نہیں، عربی والا. آزمائش. نمبر 1 دولت، نمبر 2 شہرت، نمبر 3 عورت. اور ویسے یہ میں نے عورت کو عزت دینے کے لیے تیسرے نمبر پہ رکھا ہے، ورنہ پہلے نمبر پہ عورت ہی ہے. ہاں جی، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، مزین کر دی گئی ہیں انسانوں کے لیے پرکشش چیزیں، ان کی محبت شہوات کی پہلے نمبر پر عورتیں، اس کے بعد پھر بیٹے اور سونے اور چاندی کے جواہرات اور اچھی سواریاں، وہ ساری چیزیں بعد میں پہلے نمبر پہ. فرائیڈ تو آپ کو اب آ کے کہہ رہے ہیں نا کہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ جو ہے وہ سیکس ہے. اسلام تو بہت پہلے کہہ رہا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ مجھے اسلام میں توحید کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو ہے نا وہ اسلام کا سیکس ڈسپلن ہے. توحید جیسی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے نا. دنیا کے ہر جھوٹے خدا سے آپ کو آزاد کر دیتی ہے. کسی کی آپ پرواہ نہیں کرتے. آپ ٹروتھ لور بنتے ہیں، سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہ توحید کی برکت ہے. اور سیکس ڈسپلن چونکہ یہ جذبہ اتنا امپورٹنٹ ہے تو آپ دیکھ لیں سورہ النور میں آیا کہ مؤمن مردوں سے کہو. پہلے مردوں کو حکم ہوا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو. پھر کہا گیا مومنہ عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. پھر یہاں تک سورہ النور میں آیا کہ عورت کی زیور کی چھنکار بھی باہر نہ سنائی دے. آج مولوی یہ جھگڑ رہے ہیں جی چہرے کا پردہ ہے یا نہیں. وہ جی زیور زینت سے مراد زیور ہے. اچھا جی، یہ شادی کے لیے جب عورت کو پسند کرنے جاتے ہیں تو اس کا زیور دیکھ رہے ہوتے ہیں، شکل و صورت دیکھتے ہیں. کہانی کرا رہے ہیں آپ کو نہیں پتا. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے عورتوں سے میل ملاپ سے بچو. کسی نے پوچھا دیور، آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے. یعنی دیور اور بھابھی کا بھی پردہ ہے تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. ایٹ لیسٹ اگر کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے تو نگاہوں کا تو ہے کہ جھکا کے بات کی جائے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جہاں 2 غیر محرم مرد و عورت ہیں تیسرا شیطان ان کے اندر ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے اچانک پڑ جانے والی نگاہ کے بارے میں کہ میں فوراً اسے اٹھا لوں. وہ جو اکثر آپ کو سننے کو ملتا ہے جی پہلی نگاہ معاف ہے. پہلی نگاہ معاف کا مطلب ہے کہ پہلی دفعہ جب پتہ چل جائے. اگر کسی کو بغیر نگاہ کے بھی پتہ چل گیا کہ غیر محرم عورت سامنے آ گئی ہے، پھر یہ نہیں ہے کہ پہلے ڈالے گا اور پھر ایسے ہٹائے گا یا ایک نگاہ میں گھر تک چھوڑ کے آئے گا جس نے سا روکیا ہوتا ہے نہ. یہ ایک محاورتاً بات ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے میں اپنے بعد تم مردوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو جہاں پہ سیکس ڈسپلن اتنا سخت ہو، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر حدیث موجود ہے. سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر شیخ البانی نے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کا کسی غیر محرم کو ہاتھ لگانا، کسی مرد کا، اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے. یعنی اس کا جو اس کو تکلیف ہے اس سے زیادہ عذاب اسے ہونے والا ہے آخرت میں. یہاں لوگ کہتے ہیں جی مسافہ کر لو جی خیر ہے جی فلاں چیز ہے جی وہ تو جی پردہ تو دل کا ہے. تو ٹھیک ہے میرے بھائی پھر کپڑے بھی اتار دو اگر دل کا ہی پردہ ہے. دل کی تو کوئی چیز بھی نہیں مانی جاتی. دنیاوی قانون میں بھی آپ کے دل کی بات تو نہیں ہے، فتویٰ تو ظاہر پہ لگتا ہے. دل کو آپ اپنے پاس رکھیں. جوڈیشری میں دل کی باتیں نہیں چلتی ہیں. اور جب کیٹاگوریکلی ان چیزوں سے منع کر دیا گیا پھر تو کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی کہ کوئی اس طرح کی حرکتیں کرے.